काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और खाहरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है क़ल्ब सलीम जिल्द दोम। किताब के मुसन्निफ़ हैं आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगैब शिराज़ी। किताब का तर्जुमा किया है मोहम्मद हसन जाफरी साहब ने। आज हम आपके सामने इसकी 8वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं सफ़ा नंबर 110 से। असबाब के बग़ैर तकब्बुर। इस मकाम पर यह अर्ज़ करना बेजा न होगा कि मुमकिन है कि बाज़ अफराद मज़कूरा असबाब तकब्बुर के बग़ैर नेमत को नेमत समझते हुए इस पर तकब्बुर करें और अपनी बदबख्ती को खुशबख्ती समझकर इस पर फ़ख्र व मुबाहात करें। मसलन एक शराबी इस बात पर फ़ख्र करे कि वो बिला नौश है, या कोई कुमारबाज ये कहे कि मैं जुए का माहिर हूँ, या कोई ज़ानी अपने ज़िना पर फ़ख्र व मुबाहात करे, या कोई चोर अपनी चोरी पर नाज करे। और अगर कोई शख्स ऐसा करे तो इसकी मिसाल इस भंगी सी होगी जो दूसरे भंगियों पर फ़ख्र करते हुए ये कहे कि मैं तुमसे अफजल व बरतर हूँ, कि मैंने तुमसे ज़्यादा गटर साफ़ किए हैं। तकब्बुर को जड़ से उखाड़ना चाहिए। अभी हमने चंद असबाब बेतकब्बुर बयान किए और उनसे महफूज रहने का तरीक़ा भी बयान किया, लेकिन ये हकीकत अपने मकाम पर कायम है कि इंसान हर वक्त मर्ज़ तकब्बुर की ज़द में है, और जो तरीक़े हमने बयान किए हैं इनकी हैसियत मस्कने अदविया की सी है, जो दर्द को वक्ती तौर पर तो सुकून पहुंचाते हैं लेकिन मर्ज़ का कलाकमा नहीं करते। इसलिए ऐन मुमकिन है कि कोई शख्स हमारे बयान करदा तरीक़े पर अमल करे तो वक्ती तौर पर उसे अफाक़ा महसूस होगा, लेकिन बीमारी की जड़ फिर भी कायम रहेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि बीमारी का मुकम्मल तौर पर कलाकमा किया जाए और बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, तो फिर इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप अपने अंदर तवाज़ो का मलका पैदा करें। और मलका आदत को कहा जाता है। मकसद ये है कि आप तवाज़ो और इनकिसारी को अपनी फ़ितरत सानिया बना लें, और जब आप बार बार तवाज़ो और इनकिसारी से काम लेंगे तो वो आदत आप में रच बस जाएगी और वो आपकी फ़ितरत करार पाएगी, और किसी भी वक्त वो आपसे जुदा ना होगी। सफ़ा नंबर है 111। तवाज़ो को मलका बना लें। तवाज़ो फ़ुरूतूनी, आजिज़ी और शिकस्ता नफ्सी को कहा जाता है, और ये हालत इंसानी क़ल्ब में उस वक्त पैदा होती है जब इंसान अपने आगाज़ व अंजाम पर गौर करता है और वो देखता है कि इसकी इब्तिदा एक निजिस नुत्फ़े और इसका अंजाम एक मुश्त खाक से ज़्यादा नहीं है। और इस हालत के पैदा करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि इंसान अपने क़वाए बदन और क़वाए अदराकिया पर खूब तवज्जो करे और अपने एहतियाज और ज़रूरतमंदी को पूरी तरह पर महसूस करे, और वो ये देखे कि इसकी हस्ती एक सबाब से ज़्यादा नहीं है, और वो ज़िंदगी के हर नफ्स पर खुदा का मोहताज है, और वो खुद किसी नेमत का मालिक नहीं है, हत्ता कि वो सांस लेने तक खुदा की मदद का मोहताज है। और जब कोई शख्स इन हक़ाइक़ को अच्छी तरह से जान लेगा तो वो इसमें खुशू और खुशू का मादा पैदा होगा, और वो अपने आप को पस्त व हक़ीर तसव्वुर करेगा और अपने आप को बुलंद व बाला ख़याल करेगा, और यूँ इससे अना की नफ़ी होगी और इसमें तवाज़ो और इनकिसारी का जज्बा पैदा होगा, और तवाज़े का यही जज्बा ही तकब्बुर का हकीकी इलाज है। और कुरान मजीद और अहादीस में इसकी मदह वारिद हुई है, जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा आगे। इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो खुदा और खल्क़ खुदा के लिए मुतवाज़े हो और इस ज़रिए से तकब्बुर से निजात हासिल करे और इस सिफत से मुतसफ़ होकर खुदा के ख़ास बंदों में शामिल हो जाए। सफ़ा नंबर 112 है। और तवाज़ो बा खुदा,
इंसान को चाहिए कि जिस कदर अपने आप को हक़ीर और ज़लील और नातवां और मोहताज समझे, इतना ही खुदा को रफ़ी व कबीर व कवी व क़ादिर समझे। और इस मार्फत के चंद लवाजिम हैं जिनकी असासी उसूल ये हैं। नंबर 1, खुदा पर अपना कोई हक़ लाजिम ना समझे और खुदा की नेमात और अतियात को हल्का और कम कीमत ना समझे, और कभी भूल कर भी ये ना कहे कि खुदा ने फ़लाँ को इतनी इतनी नेमात अता की हैं जबकि मुझे कुछ नहीं दिया। नंबर 2, खुदा ने इसके लिए जो कुछ भी मुकर्रर किया है, ख्वाह इसे पसंद हो या नापसंद हो, किसी तरह की नापसंदीदगी का इजहार ना करे। नंबर 3, अपने खालिक और तरबियत कुंदा और मुनैम से दिल और जान से मोहब्बत करे और सिर्फ इसी से दिल लगाए और हर अच्छाई के हुसूल और हर ख़तरे के दूर करने के लिए सिर्फ अपने खुदा से लौ लगाए और खुदा पर ही तवक्कुल करे और किसी भी मुश्किल घड़ी में अपने आप को तन्हा तसव्वुर ना करे और हर वक्त खुदा की मदद का मुंतज़िर रहे। नंबर 4, इंसान हमेशा अपने खुदा के तज़किरे में मसरूफ़ रहे, इसीलिए हर किस्म की रियाकारी से परहेज़ करे और कभी अपने नफ्स की नमूद व नुमाइश ना करे और अपने आप को बेहतर और अच्छा ना कहे और उठते बैठते और राह चलते और बात करते वक्त तवाज़ु और इनकिसारी को मद्देनज़र रखे। सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 63 में इरशाद बारी ताला है, खुदा के बंदे वो हैं जो नरमी से ज़मीन पर चलते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से ज़मीन पर चलते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी से ज़मीन पर चलते थे और ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे और फरमाते थे कि मैं बंदा हूँ और ग़ुलामों की तरह से खाऊंगा और ग़ुलामों की तरह से बैठूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी तकिया लगाकर खाना नहीं खाते थे और आपके बैठने के 3 तरीक़े थे। आप कभी अपनी दोनों पिंडलियों को ज़मीन से बुलंद करते और अपने दोनों ज़ानुओं अपने दोनों हाथों से पकड़ लेते और अपने बाजू का तकिया बना लेते और कभी 2 ज़ानू होकर बैठा करते थे और कभी एक पाँव बिछा कर दूसरे पाँव इस पर रख लेते थे और कभी आप 4 ज़ानू होकर नहीं बैठते थे। उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 491 बाबुल जुलूस में ये हदीस मौजूद है। एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठकर कुछ खा रहे थे कि एक औरत का वहाँ से गुज़र हुआ तो इसने ताज्जुब करते हुए कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ग़ुलामों की तरह से ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं? आपने फरमाया, तुझ पर अफसोस, मुझसे बढ़कर ग़ुलाम और कौन हो सकता है। औरत ने कहा, आप अपनी खुराक से मुझे एक लुक़मा अता करें। आपने एक लुक़मा तोड़कर उसको दिया तो इसने इसे लेने से इनकार किया और कहा, मुझे ये लुक़मा नहीं चाहिए, आप अपने मुंह से चबा हुआ लुक़मा मुझे अता करें। आपने अपना चबाया हुआ लुक़मा इसके हवाले किया तो इस औरत ने खा लिया और वो औरत जब तक ज़िंदा रही कभी बीमार ना हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यादा को अपने पीछे बिठा लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था, जब आप सवार होते तो कभी किसी पैदल चलने वाले की इजाज़त नहीं देते थे और अगर कोई पैदल होता तो आप फरमाते थे कि या तो सवार हो जाओ या फिर मेरे पीछे बैठ जाओ। एक दिन आपने फ़ज़ल बिन अब्बास को पैदल देखा। इस वक्त फ़ज़ल बच्चे थे। आपने फरमाया, इस जवान को मेरे पीछे बिठा दो। जब फ़ज़ल को आपके पीछे बिठाया गया तो इसने अपनी बाहें आपके गले में हिमाइल कर दी। आपने उसे नसीहत करते हुए फरमाया, ए जवान, खुदा से डरते रहो, तुम इसे अपने सामने पाओगे। ए जवान, खुदा से डरते रहो, वो अपनी मखलूक के शर से तुम्हारी हिफाजत करेगा। मौरिख़ीन ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरदीफ़ होने वाले अफराद की तादाद 33 बयान की है। सफ़ा नंबर 114 घर के कामों में हाथ बटाना। सफ़ीने बिहार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत यूँ बयान की गई है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अक्सर काम खुद करते थे और मिस्कीनों की तरह बैठकर खाना खाते थे और खाने के बाद अपनी उंगलियां चाटते थे और सैर होकर खाना नहीं खाते थे।
آپ اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ دھویا کرتے تھے، کپڑا پھٹ جاتا تو اسے خود پیوند لگاتے، اپنا جوتا گانٹھ لیتے، گھر میں جھاڑو دیتے، اونٹ کو باندھتے اور آپ کش اونٹ کو چارہ ڈالتے، خادم کے ساتھ آٹا پیستے اور بازار سے سودا سلف خرید لاتے اور رات کے وقت اپنے وضو کے لیے اپنے پانی خود بھرتے تھے۔ آپ غربا کے ساتھ بے تکلف بیٹھا کرتے تھے اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے اور ان سے مل کر کھانے میں خوشی محسوس کرتے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے۔ خوراک میں تواضع۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جمعرات کی رات مسجد قباء میں افطار کیا تو فرمایا، پینے کے لیے کچھ ہے؟ اوس بن خولی انصاری آپ کے پاس ایک پیالہ لے کر آئے جس میں دودھ کے ساتھ شہد کی آمیزش تھی۔ آپ نے اس پیالے کو اپنے لبوں سے لگایا اور فوراً ہٹا لیا اور فرمایا، یہ 2 غذائیں ہیں جبکہ ان میں سے ایک ہی کافی ہے۔ میں اسے نہ تو پیتا ہوں اور نہ ہی اسے حرام قرار دیتا ہوں، لیکن میں خدا کے لیے تواضع کرتا ہوں، اور جو بھی خدا کے لیے تواضع کرے اسے خدا بلند کرتا ہے، اور جو بلند ہوتا ہے خدا اسے پست کرتا ہے، اور جو شخص میانہ روی سے کام لے خدا اسے رزق دیتا ہے، اور جو کوئی فضول کرے اسے خدا محروم رکھتا ہے، اور جو موت کو زیادہ یاد کرے خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 115۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ، شہد، شربت کیوں نہ پیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ اور شہد کے شربت کو از روئے تواضع پینا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حظ نفسانی اور حیوانی لذات اگرچہ حلال طریقے سے ہی کیوں نہ ہوں اور اس میں اسراف نہ ہو تو وہ اگرچہ حلال اور مباح ہیں، لیکن ان کا اپنا ایک اثر ضرور ہے اور اس سے انکساری اور عاجزی کی عادت میں کمی پیدا ہوتی ہے، اور اگر ان کا استعمال مسلسل جاری رہے تو نفس کی سرکشی کا سبب بن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مقام عبودیت پر زد پڑتی ہے۔ اسی لیے ہادیان دین عمدہ لباس اور اچھے مکانات اور اعلیٰ درجے کی خوراک سے پرہیز کرتے تھے تاکہ مقام عبودیت اور حالت انکساری میں کہیں فرق نہ آنے پائے، اس لیے کہ ناز پروردہ شخص راہ دوست کا سفر جاری نہیں رکھ سکتا۔ علاوہ ازیں جسمانی ضروریات میں کھو جانے سے حیات باطل موت سے غفلت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے آخر میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور لذات نفسانی کے حصول کی وجہ سے انسان عالم آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور وہ اس جہان کے لیے زاد راہ جمع کرنے سے کوتاہی کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان عالم آخرت کی باتوں کو قصہ کہانی سمجھنے لگتا ہے۔ اس حقیقت کو مثال سے یوں سمجھیں کہ ایک شخص اپنے اور اپنے اہل خانہ کے بہتر مستقبل کے لیے اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر دیار غیر میں چلا جائے، اور اگر وہاں اسے دوست مل جائیں تو وہ ان کی صحبت میں محو ہو جائے اور اہل خانہ کے لیے کچھ بھی نہ کمائے اور اپنے مقصد سفر کو بھی فراموش کر بیٹھے۔ اسی طرح سے جب کوئی شخص لذات دنیا میں کھو جاتا ہے تو وہ اپنی اصل منزل کو فراموش کر دیتا ہے اور اس کے لیے کسی طرح کی تیاری نہیں کرتا، پھر چند دنوں کے بعد وہ خالی ہاتھ لے کر جبار و قہار خدا کی عدالت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 116۔ اور خوش آمدیوں سے پرہیز کریں۔ جو شخص تواضع اور انکساری کا طالب ہو تو اسے چاہیے کہ خود ثنائی اور خود ستائی سے پرہیز کرے اور خوش آمدی اور جی حضوری کہنے والوں سے بھی دور رہے اور ان کی خوش آمد سن کر خوشی کا اظہار نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اس کی تعریف کرے کہ آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، تو اس کی باتیں سن کر خوش نہ ہو۔ اگر خوش آمدی کی بات قطع کرنا ممکن ہو تو اس کی بات کو قطع کر دے، کیونکہ توحید پرست شخص کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خدا کا عطا کردہ ہے، اور اگر اس میں کوئی کمال موجود ہے تو اس کا سرچشمہ بھی خدا کی ذات ہے، اور وہ کمال اس کا اپنا پیدا کردہ ہرگز نہیں ہے۔ حقیقتوں سے بے خبر نادان افراد اگر اپنے اندر کوئی کمال محسوس کرتے ہیں تو وہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے
بنتے ہوئے خود ثنائی کرتے ہیں، جبکہ حقائق سے باخبر افراد اپنی ثنائی کی بجائے اپنے پروردگار کی ثنا و حمد بجا لاتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے سامنے ان کی تعریف و توصیف بیان کرے تو انہیں اذیت سی محسوس ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص دوسروں سے اپنی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں خدا کے غضب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ البتہ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ اپنے حلم کی وجہ سے اس پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ اس حقیقت کو یوں سمجھیں کہ اگر ایک سلطان اپنے کسی غلام کو اپنا خزینہ دار مقرر کرے اور اس سے کہے کہ وہ مملکت کے غربا و مساکین کی مدد کرے، اور غلام اپنے سلطان کا حکم بجا لاتے ہوئے فقراء کی خبر گیری اور ان کی مدد کرے، اور اگر کوئی فقیر سلطان کے سامنے اس غلام کی داد و خوش کی تعریف و توصیف کرنے لگے تو یقیناً یہ سلطان کی توہین متصور ہوگی، اور اگر غلام دانا ہوگا تو وہ تعریف کرنے والے کو منع کر دے گا اور اس سے کہے گا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب کچھ سلطان معظم کی طرف سے ہے۔ تمہیں میری بجائے سلطان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس کی سخاوت کی تعریف و توصیف کرنی چاہیے، اور اگر غلام مذکورہ تعریف سن کر کپڑوں میں نہ سمائے تو ایسا نااہل غلام عتاب سلطانی کا مستحق قرار پائے گا۔ بندگی کی روش اور خدا کے حضور تواضع کے مفہوم کی مزید وضاحت کے لیے چند روایت پیش کی جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 117۔ تعریف کرنے والوں کے منہ میں خاک پھینکو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ سامنے تعریف کرنے سے منع فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، منہ کے سامنے تعریف کرنے والوں کے منہ میں خاک پھینکو۔ یہ حدیث سفینۃ البحار میں ہے۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کا پیشہ خوشامد کرنا ہو انہیں کچھ بھی نہ دو تاکہ وہ خوشامد کرنے سے باز آ جائیں۔ اور حدیث کا ایک مفہوم یہ بھی ممکن ہے کہ خوشامدی افراد جیسے ہی تمہاری تعریف شروع کریں تم ان کی بات کاٹ دو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جان لو وہ شخص عقل مند نہیں ہے جو اپنے بارے میں جھوٹی بات سن کر بے چین ہو جائے، اور وہ شخص دانا نہیں ہے جو کسی جاہل کی طرف سے اپنی تعریف سن کر خوش ہو جائے۔ یہ حدیث سفینۃ البحار میں موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے عبداللہ بن جندب کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کسی جاہل کی باتیں اور اس کی تعریف سن کر مغرور نہ ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جاہلوں کے منہ سے اپنی تعریف سن کر تکبر کرنے لگ جاؤ اور اپنے عمل پر فریفتہ ہو جاؤ، کیونکہ افضل ترین عمل عبادت اور تواضع ہے۔ یہ حدیث بھی سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 528 پر موجود ہے۔ مضر ترین چیز، ایک اعرابی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ کہنا شروع کیا، آپ ماں باپ کے لحاظ سے تمام عرب سے بہتر ہیں، اور تمام عرب میں آپ کریم ترین ہیں، اور جاہلیت اور اسلام میں تمام عرب کے سردار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ باتیں سن کر ناراض ہوئے اور فرمایا، تو نے اپنے لبوں کو بند کیوں نہ رکھا، اور تو نے اپنی زبان کی تندی سے ہمیں محفوظ کیوں نہ رکھا؟ زبان درازی سے بڑھ کر انسان کو کوئی اور زیادہ نقصان دہ چیز نہیں دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، اس کی زبان یعنی گفتگو کو قطع کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر لوگوں نے یہ تصور کر لیا کہ علی اس کی زبان کاٹ دیں گے، مگر حضرت علی علیہ السلام نے اس کی زبان کاٹنے کی بجائے چند درہم اسے دے کر رخصت کر دیا۔ ایک شخص نے امام علی رضا علیہ السلام سے کہا، خدا کی قسم، آباء و اجداد کے لحاظ سے آپ سے زیادہ باعزت جہاں میں اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، تقوی اور اطاعت نے لوگوں کو باعزت بنا دیا ہے۔ ایک اور شخص نے امام علیہ السلام سے کہا، خدا کی قسم، آپ بہترین انسان ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، قسم مت کھاؤ، جو شخص زیادہ متقی اور خدا کا زیادہ اطاعت گزار ہو وہ مجھ سے بہتر ہے۔ خدا کی قسم، خدا کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔
اس موضوع کی روایت بہت زیادہ ہیں، البتہ ہم انہی روایات پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ شکریہ اور خوشامد میں فرق ہے۔ اگر مخلوق ایک دوسرے کی ثنا و توصیف اس انداز سے کرے کہ کمال کا سرچشمہ خدا کو سمجھا جائے اور ہر انسان کے کمال کو عطیہ خداوندی سمجھ کر تعریف کی جائے اور اس میں خوشامد اور چاپلوسی کا پہلو نہ ہو اور سننے والے کے لیے بھی تکبر کا ذریعہ ثابت نہ ہو، تو ایسی تعریف میں کوئی حرج نہیں ہے، اور خاص طور پر جب مخلوق کا شکریہ اس لیے کیا جائے کہ اس نے خدا کی نعمت اس تک پہنچایا، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہر نئی نعمت پر شکر اور نجاشی کا طرز عمل، بندگی اور تواضع یہ ہے کہ انسان کو جب بھی خدا کی طرف سے کوئی نعمت حاصل ہو تو اس نعمت کی قدردانی کرے اور ہیچ اور کمتر تصور نہ کرے۔ بالفاظ دیگر، انسان کی نظر نعمت پر نہ ہو، منعم پر ہو، اور انسان کو چاہیے کہ ہر نعمت کو خشوع اور خضوع کے اضافے کا ذریعہ بنائے، اور تواضع کا آخری درجہ یہ ہے کہ اپنی پیشانی کو خدا کے حضور خاک پر رکھے اور خدا کا سجدہ شکر بجا لائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک مرتبہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے دوستوں کو بلایا۔ جب وہ نجاشی کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا وہ خاک پر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت جعفر اور ان کے ساتھی گھبرا گئے، کہیں وہ ہم پر ناراض نہ ہو۔ جب اس نے حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کی پریشانی اور گھبراہٹ کو دیکھا تو کہا، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی۔ کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ مہاجرین حبشہ نے کہا، آپ ضرور سنائیں۔ نجاشی نے کہا، میرے خبر نگار نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور ان کے دشمنوں کو تباہ کیا، اور بدر کے مقام پر فلاں فلاں مشہور دشمنان اسلام قتل ہوئے اور فلاں فلاں دشمنان دین قید کر لیے گئے، اور بدر ایک درہ ہے جہاں پیلو کے درخت بکثرت ہیں، اور اس مقام کو اب بھی چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے وہاں کچھ عرصے تک اپنے آقا کی بکریاں چرائی تھیں، جس کا تعلق بنی زمرہ سے تھا۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا، اے بادشاہ، پھر آپ نے اپنی یہ حالت کیوں بنائی ہے کہ خاک پر بیٹھے ہیں اور پرانا لباس پہن رکھا ہے؟ یعنی تمہیں تو یہ خوشخبری سن کر خوشی منانی چاہیے تھی، مگر تم سوگوار سے دکھائی دیتے ہو۔ نجاشی نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب خدا کسی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اسے زیادہ عاجزی کرنی چاہیے، اور اس وقت اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح و نصرت کے ذریعے سے ہمیں نعمت عطا کی ہے، اسی لیے اس نعمت کے شکرانے میں نے یہ تواضع اور عاجزی اختیار کی ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نجاشی کی یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اے لوگو، صدقہ دینے والوں کے لیے اضافے کا سبب ہے، تم لوگ صدقہ دو، خدا تم پر رحمت نازل کرے گا، اور تواضع اور عاجزی بلندی کا سبب ہے، تواضع اختیار کرو، خدا تمہیں بلندی دے گا، اور عفو و درگزر معاف کرنے والے کے لیے عزت کا سبب ہے، ایک دوسرے سے درگزر کرو، خدا تمہیں عزت عطا کرے گا۔ یہ حدیث اصول کافی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 188 پر موجود ہے۔ ہر تازہ نعمت پر سجدہ، ہر تازہ نعمت کے حصول پر سجدہ شکر کرنا مستحب ہے، اور اس کے لیے بہت سی روایات مروی ہیں، جن میں سے چند روایت حسب ذیل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، پھر اچانک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقے سے اترے اور کئی مرتبہ سجدہ کیا۔ جب سجدوں سے فارغ ہو کر دوبارہ ناقے پر سوار ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجدوں کا سبب پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا، جبرائیل امی مجھ پر نازل ہوئے اور خدا کی طرف سے انہوں نے مجھے کئی بشارتیں سنائیں، اور میں نے ہر بشارت پر خدا کا سجدہ کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی تم خدا کی کسی نعمت کو یاد کرو تو اس کے لیے اپنی پیشانی خاک پر رکھ کر سجدہ شکر بجا لاؤ، اور اگر تم سوار ہو تو پیادہ ہو کر سجدہ کرو، اگر ایسا نہ کر سکو تو تم شہرت کے اندیشے کی وجہ سے ایسا نہ کرنا چاہو
تو اپنی پیشانی کو گھوڑے کی زین پر رکھ کر سجدہ کرو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اپنی پیشانی اپنی ہتھیلی پر رکھ کر خدا کی نعمت کا شکر بجا لاؤ۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد ماجد علی بن حسین علیہ السلام کا دستور تھا کہ جب بھی خدا کی کسی نعمت کو یاد کرتے تو سجدہ کرتے، اور جب کوئی آیت سجدہ پڑھتے تو سجدہ کرتے، اور جب ان سے کوئی مصیبت و تکلیف دور ہوتی تو سجدہ کرتے، اور ہر واجب نماز کے بعد سجدہ کرتے۔ دو افراد میں صلح کراتے تو سجدہ کرتے۔ سجدوں کے نشان آپ کے تمام اعضائے سجدہ پر ظاہر ہوتے، اسی لیے انہیں سجاد کہا جاتا